ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر کہ ہمیں ابھی لاہور سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی حسن نثار صاحب نے. حسن صاحب پروگرام میں خوش آمدید. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں, شیخ روہیل اصغر صاحب آپ سے یہ سوال پوچھوں گا. بریک کے دوران آپ یہ بول رہے تھے کہ دستی صاحب نے ابھی جو باتیں کی ہیں اس پہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے, تو بتا دیں ذرا کیا دلی افسوس ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسوس اس لیے میں دستی کو یہ سمجھتا ہوں, بے شک مطلب کسی کے خلاف بولے یا کسی کے حق میں بولے, یہ اپنے حلقہ انتخاب میں بڑا مطلب خاصا حد عزیز ہے, اور وہی ہو سکتا ہے جو سچ بولتا ہوگا. جھوٹا آدمی زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا. اچھا چلے مجھے یہ بتا دیں کہ جس طرح سے دستی صاحب کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس دور حکومت میں, آپ کا کیا موقف ہے؟ جیسے کہ بڑے صاف لفظوں میں عادل گیلانی صاحب نے ایک الزام کہہ لیجئے, چلیے الزام کہہ لیجئے, لگایا کہ 8,500 ارب کی کرپشن ہوئی 4 سال میں. تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس کو سو کرتے, عدالت میں لے جاتے, سپریم کورٹ میں لے جاتے, ہائی کورٹ میں لے جاتے, کہیں لے جاتے اگر غلط تھا. اب میں یہاں پہ تھوڑا سا دستی صاحب کو کہوں گا کہ یہ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے. NILC کا, نیشنل انشورنس کا اسکینڈل ہوا, ثابت نہیں ہوا, لیکن ابھی آج بھی ان کے ایک وفاقی وزیر, پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر جو سٹنگ فیڈرل منسٹر ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں 4.5 کروڑ روپیہ گیا, اور بڑی معصومیت سے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا چلا کہاں سے آیا, اور انہوں نے احتجاجاً وہ 4.5 کروڑ روپیہ واپس محکمے کو واپس کر دیا. کتنی عجیب سی بات ہے. ایک بات, حج اسکینڈل ہوا, سیکٹری بھی اس میں ملوث, DG حج بھی ملوث, اس میں آپ کا حج منسٹر بھی ملوث, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر حج آیا, آج آپ کا سٹنگ منسٹر خورشید شاہ ہے, اس کا حج کا منسٹر. کوئی ایک بات, کوئی ایک لفظ آپ نے سنا ہے کبھی؟ آپ نے یہ سنا ہو اس حج کے بعد کہ حج منسٹر نے کوئی انوالومنٹ کی ہو, یا کسی کے ساتھ میٹنگز کی ہو, یا اس کے کرائے میں کوئی گھپلا ہوا ہو, یا کوئی اس کے... اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں, ایک سوال میں نے آپ سے بھی پوچھنا, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی پروگرام کے آغاز میں بھی میں نے کہا کہ اس مطابق جسے یہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کے خلاف ایک سازش ہے, اور یہ لوگ تو شاید ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو پاکستان دشمن قوت بھی قرار دینے کے قریب ہیں, مجھے لگ رہا ہے قرار دے دیں گے, اور شاید رحمان ملک صاحب نے یہ کہا بھی ہے. لیکن آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جو میں نے کہا کہ 8,500 ارب روپے کی کرپشن رپورٹ کرتی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پچھلے 4 سال میں, اس میں حکومت پنجاب کا کتنا حصہ ہے, یہ بھی بتا دیں. میری چھوٹی سی گزارش سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کرپشن کی بات ہو رہی ہے نا, فیڈرل منسٹر, سٹنگ فیڈرل منسٹر, سر وہ چھوڑ دیں نا, اب وہ ہم ان سے پوچھیں گے آپ حکومت پنجاب کا مجھے بتا دیں. اگر حکومت پنجاب کا انہوں نے کوئی اس میں ذکر کیا ہے تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں. میں کسی کو اوورآل پاکستان کی بات ہو رہی ہے. نہیں, انہوں نے جو کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ فیڈرل گورنمنٹ, انہوں نے نام لیا یوسف رضا گیلانی کے, پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے 4 سالہ دور میں یہ کرپشن ہوئی پاکستان میں پچھلے 4 سال میں 8,500 ارب روپے انہوں نے مینشن یہ کیا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, سستی روٹی سکیم آپ لوگ, اب ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں نا, جہاں پہ ہم ان کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں وہاں پہ آپ سے بھی سوال تو پوچھنا ہے. سستی روٹی سکیم آپ متعارف کراتے ہیں, ایک سکینڈل بن جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا اس میں پوائنٹ آف ویو جو ہے, میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ سکیم غلط ہو سکتی ہے, مس مینج ہو سکتی ہے, آپ کا غلط پلاننگ ہو سکتی ہے, لیکن خدا نخواستہ اس پہ, اس سکینڈل میں یا نہ تو وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب کا نام آیا, نہ کسی اور ان کے جو کولیگز ہیں جو مطلب اس کے تھے. جو چیز مس مینج ہوئی اس کا ایک بالکل ڈیفرنٹ, پنجاب کارڈیالوجی کی غیر معیاری ادویات میں 150 کے قریب لوگ مر گئے, اس میں حکومت کی کوئی کرپشن نہیں ہے پنجاب کی حکومت. اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے نا, جس وقت اس کی رپورٹ آئی تو اس میں ایک میڈیسن جس کا بیج کوئی تقریباً 90 لاکھ قریب ٹیبلٹس تھیں, جو ایک ہی فارماسیوٹیکل کمپنی نے پروڈیوس کی, اور اس کو انہوں نے وہ میڈیسن ہسپتالوں میں تو حکومت پنجاب نے الاؤ کی نا. سر نہیں الاؤ, دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, بات یہ ہے اس کا ایک پروسیجر ہے, وہ پروسیجر فالو نہیں ہوا. اس کے اوپر میں پروگرام کر سکتا ہوں شیخ صاحب, وہ بلڈنگ ڈاکیومنٹ جو ہے نا اس کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ سرکاری ہسپتال میں کوئی دوائی انٹر نہیں ہو سکتی جب تک 1 سال کے لیے مارکیٹ میں ٹیسٹڈ نہیں ہے. یہ اتنی غیر معیاری ادویات تھی کہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھی. اس میں میں پہلے غیر معیاری نہیں تھی, آپ نے شاید پھر اس کی رپورٹ نہیں پڑھی. اس میں ایک کوئی کانٹینٹس استعمال ہونے تھے کوئی 15%, اس میں اس 15% کی بجائے 50% وہ کانٹینٹ استعمال, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس دوائی کی جو ویلسٹی کہہ لیجئے, اس کا اثر کہہ لیجئے, یا اس کا ریئیکشن کہہ لیجئے, وہ اس کا ریئیکشن ہوا.
جو اچھا چلیں اس کو اب دوائیوں پہ تو ہم پروگرام نہیں کر رہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے ڈاکٹرز کے ساتھ پروگرام کیا، وہ کہتے ہیں کہ سرکاری اسپتالوں میں جتنی دوائیاں ملتی ہیں ہم لوگ خود بیمار ہو جائیں تو استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان میں ملاوٹ ہے، یہ غیر معیاری ہے۔ حسن نثار صاحب کو لیتے ہیں۔ حسن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح جمشید دستی صاحب سے میں نے کرپشن کے حوالے سے سوال پوچھا اور انہوں نے کہا جی کہ ثابت ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، تو جب کبھی ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، حکومت کہتی ہے ثابت نہیں ہوا یا پھر کہتی ہے جمہوریت خطرے میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کرپشن کو کنٹرول کرنے کی بجائے جمہوریت کے نام پر اس کا دفاع کرتی ہے؟ دانشور کی حیثیت سے کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں بیرسٹر صاحب، کرپشن دراصل آپ کا کلچر ہے، یہ ہمارا وے آف لائف ہے۔ صرف فائنینشیل کرپشن نہیں ہوتی، انٹلیکچول بھی ہوتی ہے، مورل بھی ہوتی ہے، ایموشنل بھی ہوتی ہے۔ اس کی بے شمار اس کے چہرے ہیں کرپشن کے، ہم اس کو بہت محدود معنوں میں لیتے ہیں۔ دوسری بات میں عرض کروں کہ کرپشن اس ملک کی بنیادوں میں موجود ہے۔ 1947 14 اگست 1947 کو اس ملک کے سفر کا آغاز ہوا ہے جعلی کلیموں سے، ٹھیک ہے؟ اس میں اتنی بھیانک واردات ہوئی ہے، کس طرح کا کلچر کریٹ ہوا، جس کے بعد اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ جیسے سود کے بارے میں ہمارے اسلاف نے کہا تھا، آقا نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ جو سود نہیں کھائے گا اس تک سود کا دھواں یا گرد، دو ترجمے کیے جاتے ہیں نارملی اس کے، کہ وہ اچھا اس حسن تک جائے نثار گا۔ صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد واپس آؤں گا اور گفتگو آپ کے ساتھ یہیں سے اسی نقطے سے اس بریک کے بعد۔